ہمارے ساتھ ہیں سخاوت علی خان بہاولپور سے۔ السلام علیکم سخاوت بھائی۔ جی وعلیکم السلام، مدیہ کیا حال ہے؟ اللہ آپ خیریت سے خان صاحب؟ جی سخاوت بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا ایک کام کر دیجئے، پیچھے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آواز کلیئر سنائی دے، ٹھیک ہے؟ اور فون سے سنیں۔ کر دیے، بالکل بند کر دیے۔ اچھا کیا پوچھنا چاہیں گے سخاوت بھائی؟ دو بھائیوں کے درمیان بہت ہی جھگڑا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جھوٹی بات کر کے چھوٹے بھائی کو قصوروار بناتا ہے، چھوٹا بھائی آئے روز برداشت کرتا ہے، وہ پھر بھی آئے روز ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا سخاوت بھائی ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ میں ابھی پوچھنا وہی چاہ رہا تھا۔ یہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک۔ اور آپ چھوٹے ہیں یا بڑے؟ میں چھوٹا ہوں۔ اچھا چھوٹے ٹھیک ہو ہیں۔ گیا۔ اور یہ کب سے سخاوت بھائی؟ جی اب کتنے سالوں سے کسی اور بہن بھائی نے کچھ سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی؟ جی جی، دوسرے جو ہیں وہ یہ مسئلہ یہ بالکل یہ جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑا بھائی یہ نہیں سوچتا کہ وہ آئے روز کوئی نئی بات کر کے لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا اگر سخاوت بھائی آپ برا نہ منائیں، مجھے آپ بتانا چاہیں گے کہ جو آپ کا کلیش ہے وہ کس چیز پر ہے؟ جی کس وجہ سے جھگڑا ہے؟ کس وجہ سے کلیش، جھگڑا کس وجہ سے ہے یہ گھریلو جھگڑے ہیں نا، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ یہاں ڈسکس کرنے کی۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتے۔ بہت شکریہ سخاوت بھائی۔ آپ کو پتا ہے فارسی کا ایک محاورہ ہے، آپ کو تو فارسی میں پتا تو آپ ضرور بتا دیجئے گا، وہ پطرس بخاری اور ذوالفقار بخاری صاحب کے درمیان، تو کسی نے کہا ان سے، ذوالفقار بخاری صاحب سے جو زید بخاری، کہ بھئی وہ تو کہتے ہیں کہ بندہ کتا ہو جائے چھوٹا بھائی نہ ہو، تو انہوں نے کہا اس کو درست کر لیں، بندہ کتا ہو جائے کتے کا چھوٹا بھائی نہ ہو، مطلب وہ سگ میں کچھ کر کے وہ ایک ہوتا ہے، فارسی میں تھا وہ شاید وہ گدے سے تھا، سگ کے ساتھ کچھ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ والی بھی آ جاتی ہے۔ میمونہ آپ مجھے بتائیں، جیسے ابھی بھائی کے میں کال آئی تھی، کیونکہ میں تینوں اس پہ پاس جاؤں گی، اور ایک مسئلہ ہے، چلے ٹھیک ہے، کہتے بڑا بھائی، اب سے باقی بہن بھائیوں کا کیا کردار بنتا ہے، اور اس چھوٹے بھائی پہ بھی بڑے بھائی کی اطاعت کتنی واجب ہے؟ اصل میں مدیہ ہمارے یہاں جب تک ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے پورا فیملی بانڈ کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ سارے اختلافات، سب جھگڑے، سب دبے رہتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے یہ بچہ غصیلہ ہے، یہ بچہ نرم ہے، یہ سخت ہے، پھر بھی وہ ان سے ان کی بات نہیں ہونے دیتے، پہنچنے نہیں دیتے، یا نرم کر کے بھیجتے ہیں۔ اور وہ ہم لوگ جب تک ایک چولہے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ماں کے ہاتھ کا، وہ ہمیں ان ساری چیزوں کی ہوا ہی نہیں لگنے دیتے۔ یہاں ماں باپ کا چلا جانا پہلی بے برکتی ہوتی ہے گھر میں، ان کی رحمت اور ان کی برکت، اور اسی لیے یہ دعا بھی ہے۔ اکرم رائی صاحب کا گیت ہے نا کہ ماں مرے تھے پیکے مک دے، وہ دعا بھی یہ ہے ہمارے ہاں جنازے کی، جو اس میں یہ ہے کہ الہی ہمیں ان کی برکت اور رحمت سے محروم نہ کرنا۔ وہ گھر سے وہ رحمت اور برکت اس بزرگ کے ساتھ چلی جاتی ہے، جیسے جسمانی طور پہ، لیکن آپ رکھتے کیسے تعلق ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کی تربیت، اس دنیا کا ماحول اور آپ کی ذاتی شخصیت اب کھل کے واضح ہوتی ہے۔ اب اگر فرض کیجئے بڑا ہی سب سے زیادہ، اصول تو یہ بنتا ہے کہ بڑے والدین کی جگہ لے لیں، بڑا بھائی باپ بن جائے، بڑی بہن ماں بن جائے، اصول تو یہ ہے کہ وہ بالکل بچوں بڑی بہن ماں جیسی اور بالکل، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے ہونے نہ دیں، ان کی تکلیف بھی ویسے ماں باپ کی طرح ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیریں، لاڈ پیار بھی اٹھا لیں، دل اتنا ہی بڑا کرنا پڑے گا، دل اتنا بڑا کرنا پڑے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بڑا ہی گڑبڑ کر رہا ہے اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر جو باقی سب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مل کر، ان کو چھوڑ کر وہ مل کر یہ کہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یا جو خاندان کے بڑے ہیں، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، وہ اس میں دخل دیں اور کہیں کہ آپ زیادتی مت کرو، اب باپ بنو اور اسے سمجھائیں۔ لیکن مختصراً آپ دونوں سے، میں آپ سے بھی ہم نے چونکہ یہ بات سنی تھی کہ ہر بندے سے تو اس کا حساب ہوگا نا، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں کہ آپ بھی غلط کرنے لگے۔ میں یہ بھی آپ دونوں سے چاہوں گا ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ لیکن دیکھیں خاندان میں جانے سے پہلے ہمارے گھر بھی ایک دستار بندی ہوتی ہے، جس سے جو والد چلے جاتے ہیں، جو سب سے بڑے بیٹے، اس کو دستار پہنائی جاتی ہے، تو پھر اس پہ بھی کتنا کچھ ویسے عادت میں چلتے ہیں، اس کے حقوق کی بات بھی کریں، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے نور بھائی اس بندے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک حدیث بیان کر دوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اہل فضل جنت میں چلے جائیں، اہل فضل جنت میں چلے جائیں، اہل فضل جنت میں چلے جائیں، ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ پوچھے گا ان اہل فضل سے، بھائی تم کرتے کیا تھے کہ تمہاری طرف رب کی طرف سے ایک خاص پروٹوکول ہے تمہارے لیے آج کہ اہل فضل جنت میں چلے جائیں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والے تھے، ہم سے کوئی قطع، وہ اہل فضل ہیں جو وہ رشتوں کو اہل جوڑتے ہیں، فضل ہیں،
اور اہل صابرین کا بھی اعلان ہوگا. تو اہل صابرین کون ہے؟ فرمایا ہم جتنا جوڑتے تھے وہ اتنا توڑتے تھے اور ہم اپنے رب کی وجہ سے صبر کرتے تھے, تو اللہ نے ہمیں اہل صابرین کا مقام دیا ہے. اہل فضل کے بعد اہل صابرین کی جنت کے اندر انٹری ہوگی. تو یہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں, دیکھیں جس طرح مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ میں رشتوں کو جوڑوں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. وہ لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ ایک حدیث کے قرآن کی آیت سورہ زمر کے اندر ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. پھر آپ کا سوال کہ وہ جو شریعت چاہتی ہے کہ جب آپ بڑے ہیں تو آپ مثل والد ہیں, بڑے بن کے بھی دکھائیں, پھر آپ بڑے بن کے بھی دکھائیں, آپ پہ تمام ذمہ داریاں ہیں. جس طرح حدیث کے اندر ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی بہنیں, ایک حدیث میں بیٹیاں اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اب چھوٹی بہنیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی شادی کرواتا ہے, میں اور وہ محمد اس طرح ہوں گے. تو کتنی بڑی بات, بہنوں کے ساتھ, بہنوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے ساتھ بھی ہے, بہنوں کے حوالے سے بھی ہے. اور پھر ایک حدیث ہے کہ شکایت کرنے آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی کام نہیں کرتا. ہم نے فرمایا بلاؤ. علی کیا ہے؟ حضور نے خود دیکھ کے فرمایا کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے نا وہ تمہیں چھوٹے بھائی کی وجہ سے ملتا ہے. اگر ہم یہ چیزیں پازیٹیو سوچ لیں, معاف کرنے کا جذبہ لے کے آئیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی اسلام اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں, رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں, جس طرح ابھی بات شروع میں آپ نے بڑی پیاری کی تھی, میں آپ سے, آپ یہ میرے سگے بھائی ہیں, تقی بھائی میرے بھائی ہیں, میں ان سے مل رہا ہوں نا, میں صرف اس لیے مل رہا ہوں کہ مجھے یہ پلٹ کے کچھ نہ کچھ دیں. مطلب کے لیے بھی جو لوگ ملتے ہیں, یہ وہ توقع جو آپ کے لیے تھی, توقعات کو چھوڑیں. جب میں ان سے ملوں, فرض بھی بات کریں, جب ان سے ملوں تو میرے ذہن میں مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے. جب میں رب ذوالجلال کے حکم کی وجہ سے کروں گا تو یہ کچھ بھی کریں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں ایک بات اور بھی مدیہ آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ جیسے ہمارے ہیں جب کوئی مغلظات بکی جاتی ہیں, گالی دی جاتی ہے یا ماں اور بہن کے حوالے سے, تو آپ صرف یہ سوچئے کہ اگر آپ کو جاتے ہوئے آپ کی یہ وجہ شہرت ہو کہ اس نے بہنوں کا حصہ کھا لیا ہے, آپ کہاں کس کو شکل نہ دنیا میں دکھا سکیں گے نہ آخرت میں دکھا سکیں گے, یہ سوچتے ہیں. اور پھر بڑی بڑی مزیدار توجیہات ہیں کہ جی وہ وہاں سے وہ دیا نہ کریں گے, تو ہم نے اتنا کچھ بیچ کے بھیج دیا شادی کی. اچھا وہ جو باپ کے, اور جو نے فضل کی بات کی, مجھے فضل کی معنی بتائے گا, کیونکہ ہم جو روضہ جناب غازی علمدار کے اس میں جاتے ہیں تو وہاں تو لکھا ہوا ہے ابوالفضل عباس, تو جو وہ فضل, وہ اس کی ڈیفینیشن میں ذرا بتائیے گا نا ذرا. فضل کا ویسے ایک جملے کے اندر عرض کر دیں کہ فضل ایک مرتبہ مترادف بنتا ہے کرم کے, فضل و کرم یعنی عنایت, جس کا جو حق نہیں بنتا تھا وہ اس کو عطا کرنا. سبحان اللہ. جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, کہ پروردگار حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا یعنی فضل و کرم کا, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. تو یہ جو ترتیب بھی رکھی بڑی خوبصورت ترتیب ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. میں نے چائے منگوائی, جس کے جو پیسے بنتے ہیں اس کو دے دیے, عدل ہو گیا. احسان یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی قیمت تھی اس سے زیادہ میں نے عطا کیا. اور اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق. آپ تصور فرمائیے پھر رشتہ داروں کے حقوق میں کیا کرنا ہوگا. جب عدل سے بھی بڑھ کر احسان ہے تو احسان سے بھی بڑھ کر رشتہ داروں کے حقوق, یعنی اس میں انسان کو کتنا چھوڑنا ہے اپنا حصہ اور کتنا لطف و کرم کرنا ہے, تب یہ رشتہ داروں کے حقوق باقی رہ پاتے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے برداشت کیا, ان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ سارے گھر والے ملے ہوئے ہیں, ان کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. تو اگر کوئی اپنے اوپر الزام برداشت کرتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے, بزرگواری دکھاتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, حدیث کا جملہ یہ ہے کہ ایسا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بزرگوار بن جاتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پروردگار ایسے شخص کو سردار بنا دیتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی موجود ہے, جو کہ سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹے یوسف تھے. اور دیکھیں برداشت اور حلم اور تحمل ان کا ایسا تھا کہ خدا نے پھر ان کو سب کے اوپر سردار بنا دیا, اور پھر وہ جھک کر آ رہے ہیں, اور یہ سامنے سے بادشاہ. کتنا بڑا سبق ہے یہ سورہ یوسف سے ہی, یہ کتنا بڑا دیکھیں. خود اپنے محلے کے اندر محسوس کریں گے کہ سارے بھائیوں سے دکانداروں کا ملنے کا انداز اور ہوگا, جو برداشت کرنے والا ہوگا, جو ظلم سہنے والا ہوگا, اس سے لوگوں کے ملنے کا انداز الگ ہوگا. یعنی وہ خود لوگ آپ کو ایسی رسپیکٹ دے رہے ہوں گے کہ آپ کا جو پروٹوکول ہے وہ الگ ہے. فون کال کی طرف جانے سے پہلے بتاؤں, ہماری محترمہ نہیں ہے رباب جو ہے, ان کے ساتھ اگر آپ کسی کھانے پہ جانا بڑا ڈینجرس ہے. وہ یہ کہ انہوں نے ایک رول بنا لیا ہے کہ جتنے کا کھانا کھانا ہے اس میں وہ جو ویٹر ہے اس کا 33% اسے دینا. اچھا, اب 100 میں سے 33 انہوں نے کہا پھر آپ کھانا بھی اتنا ہی کھائیں جتنا وہ کر سکے. میں نے 2 بار دل کو, لیکن یہ کتنا اچھا ہے کیونکہ دینا تو آپ نے اسی کے دیے میں سے. یوزلی ہم چلو 10-15 پہ, اب جو بڑھا کے 20% آپ نے ٹپ وہ کر دیے, لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے. ملک طاہر صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں راول پنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم بہن, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے طاہر بھائی؟
अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ फैमिली और इस पे सलाह रहमी पे, माशाल्लाह आप लोगों की अच्छी काविश है। पहले तो आप दोनों को बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। ये बुनियादी बातें हैं जो हमें मौलाना आजाद आम तौर पे नहीं बताते, ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक हैं, आपको अल्लाह अजर देगा इसका। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा एक फैमिली बिजनेस है, अभी भी चल रहा है, और उसमें हमने मुश्तरका कोशिश से 20 साल लगा के एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया। हम 3 भाई हैं। तो जब ये बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा था तो उसमें बड़े भाई का कहीं भी किरदार नहीं था, वो कहीं जाते थे। हमने इखलाकी तौर पे चूंकि एग्रीमेंट एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप थी, उनका बड़े होने के नाते उनकी मिसेस के नाम से एग्रीमेंट लिखा। जॉइंट फैमिली थी, हम लोगों ने उस पर बड़ी एफर्ट की, बहुत अच्छा वो हमारा कारोबार था। तो वो भाई साहब ने एक स्टेज आई, उन्होंने हमसे वो कारोबार उनकी मिसेस के चूंकि नाम था हमारा, हालांकि आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट भी लिखा हुआ था, वालदा सारे लोग, जिरगा भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने वो बिजनेस हमसे ले लिया। ठीक, सारा ही बिजनेस? हाँ, उनकी बीवी के नाम पर। अच्छा, जो उनकी मिसेस के नाम था इब्तदाई तौर पे एग्रीमेंट, वो हमने तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में किया कि बड़े हैं उस लिहाज से। अच्छा जी। लेकिन वो उसमें बिजनेस में सारे पैसे हम लोगों के लगे थे, मेरी इन्वेस्टमेंट थी, काम मुझसे छोटे भाई ने 14 साल किया, वो तो कहीं जॉब में थे। तो वो हमारे दरमियान उस वजह से नाराजगी चल रही है। मैं मतलब इतनी स्फेयर तो नहीं, लेकिन वो फिर एतबार और वो चीजें नहीं रहती। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब ये चूंकि हकूक की बात है और वो बिजनेस अभी भी ऐसे ही चल रहा है और वो अपनी हरदर्मी पे कायम है। मैंने दरमियान में कोशिश भी बहुत दफा की, वालदा को, अजीजो अकारब ने भी कहा, तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि में से आपकी वालदा ने आपकी हेल्प की। आपकी वालदा तो हयात है, तो आपके पास तो इतना बड़ा वकील है, तो आपकी वालदा ने हेल्प करने की कोशिश की आपके बड़े भाई को? बहने, फैमिली, सारे लोगों ने कोशिश की। अच्छा जी। लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। मुझे अब जिस बात का मुझे अपने आप पे होता है कि मतलब मेरी उनसे चूंकि बोलचाल नहीं है, ना होने के बराबर है, तो बात चूंकि हकूक की है, तो क्या मैं उस जुमरे में आता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा मलिक साहब, एक तो आपकी खुश नियति पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे आपकी जुबान में वो कंसर्न है ना, तो एक तो ये जो बातचीत आप शुरू करें, एक तो मेरा ये आपको मशवरा है, और ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे साथ ये ख्याल आ रहा था कि जब वो आपने नाम अपनी भाभी की किया है, तो खुदा ना खास्ता को बैंक करप्ट या कुछ हो जाता और कोई ऐसी लाइबिलिटीज हो जाती, तो फिर भी तो उन्हीं भी आ जानी थी ना? नहीं, हमने आपस में, हमने भाभी ने और हमने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट भी लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक हो, अब वो माने बिल्कुल नूर भाई। देखिए मसला ये होता है, देखिए जज़ाकल्लाह। देखिए पहली बात जिस तरह भाई ने की कि उलमाए बयान नहीं करते, हमारा मसला ये होता है कि हमारी मसाजिद में लोग सुनने उस वक्त आते हैं जब हम जमात को खड़ा कर रहे होते हैं, उससे पहले जो खुतबा होता है, खुतबा जुम्मा, उसको आराम से वक्त नहीं मिलता। वाह, बहुत अच्छी बात। आप उलमा अपनी बातें करते हैं जो खामा का। अब ये जो कारोबार कर रहे थे, इनको चाहिए था पहले किसी आलिम के पास जाते। अब आलिम क्या कहता, वकील के पास। सूरह बकरा का जो सेकंड लास्ट रुकू, उसमें पूरा हवाला है कि जब तुम कारोबार करोगे तो तुम फल यक्तुब, तुम लिखोगे शहीदैनी रजुलैनी, तुम 2 आदिल गवाहों को बिठाकर लिखोगे, और 2 आदिल गवाह ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को बिठाकर तुम लिखोगे। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का उस्लूब है। जहन में रखिएगा, जिस तरह जो शख्स किसी पे जुल्म करता है, ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नफरत करता है। वो लिखा हुआ है उनके पास, वो कह रहे हैं हमने तो लिख रखा है। लेकिन असल में लिखा है ना जी, देखिए मैं ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जो लिखा हुआ है ना, तो वो लिखा ही काफी है, वो भी लिखा ही कोट कर रहे हैं। वो उसको भी नहीं, तो फिर कहने का मतलब ये, जब किसी ने कहा कि मैंने कर्ज लिया है, तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये सोचा था कि वापस कैसे करना है, ये आपने लेते हुए सोचा था या नहीं? तो जब आप ऐसा एग्रीमेंट में जाते हैं, पास जाए, देखिए मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप अहनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अहनाफ के उलमा हैं, आप फ़िक़्ह जाफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं, उलमा मौजूद हैं, आप उनके पास जाएँ, बैठें कि हम ये कारोबार कर रहे हैं। जब फसाद होता है तो उसका मलबा भी उलमा पे डालते हैं ना, कि उलमा अपनी तलकीन नहीं कर रहे। गुजारिश ये है कि जब किसी ने खुदा न खास्ता धोखाधड़ी करनी होती है ना, तो उसको इधर से उधर शिफ्ट होने में कोई वक्त नहीं लगता। कभी कभार हम मौका फराम कर देते हैं। जी, मौका फराम कर देते। जब हमने उसको लाइट लिया, मामले को लाइट लिया जी, कि इंशाल्लाह जो है वो सारे भाई मुतफ़िक़ हैं, आगे चलेगा सिलसिला, किसी के भी नाम पर हो जाए क्या फर्क पड़ता है, तो फिर मामला खराब होती हैं। और ये खुद हमारा तजर्बा भी है, और जो कभी कभार सादे लोग होते हैं उनके साथ ये मामला होते हैं, उसके बाद ये फिर फहम आता है और अकल आती है कि नहीं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई। जैसे अगर वो एग्रीमेंट वगैरह भी नहीं मान रहे, तो क्या फिर वो जो अपने हक की बात पूछ रहे, तो कि मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है,
अगर वो अदालत में जाए तो फिर क्या हक बनता है? तो क्या वो عدالت जा میں सकते हैं جائیں گے भाई? تو وہ تو قانون کی زبان وہاں پر چلے گی, لیکن یہ کہ شرعی طور پر ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا حق تھا اور انہوں نے ملایا ہے, ان کو معلوم ہے کہ میرا کتنا فیصد تھا, تو وہ اپنا فیصد حصہ شرعی طور پر لے سکتے ہیں. قانونی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہا تھا نا بھائی کے بارے میں دارالفتاء جو جہاں یہ رہتے ہیں, اگر یہ اہل سنت سے ہیں تو یہ قریبی وہاں پہ جو بڑا جامعہ ہو, جو دارالعلوم ہو, نہیں مسجد نہیں, جو جامعہ ہو یا دارالعلوم ہو, وہاں جائیں جہاں علماء بیٹھے ہوں. علماء کا پورا ایک پینل ہوتا ہے, تو وہاں جا کے یہ اپنا پورا لکھیں اور پھر وہاں جا کے پیش کریں گے, تو دارالفتاء ہے وہ ان کو فتویٰ دے گا. نہیں صاحب وہ تو ہو گیا, لیکن اگر قانونی اب ایک ڈاکیومنٹ ہے تو وہ تو ہم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم, لیکن بالعموم ایسا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں بندہ بڑا سائی ہے, وہ پھر اپنے عمل نال دس دے میں ایڈا بھی سائی نہیں. ہاں نور بھائی, میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے یہ چیز, چونکہ میں باہر رہتی ہوں, وہاں سے لوگ گھر پیسے بھیجتے ہیں تو والد کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں, والد کیا کرتے ہیں مطلب اولاد کے کانسینٹ سے کہ وہ اپنے نام سے لے لیتے ہیں. اب جائیداد کے لیے آپ پیسے بھیجے جا رہے ہیں, خود ابو جان نے بھی ایسا ہی کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ دادا ابا جو ہیں انہوں نے جب وفات پائی تو پھر وہ سارے بہن بھائیوں میں یا سارے بھائیوں میں ایکولی تقسیم ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی اچھا, اب اگر کمائی خالی میرے والد کی ہے اور میرے والد بھی یہاں پہ آ کر مجبور ہیں کیونکہ دادا ابا کے نام کی ہے, تو وہ کیا کریں؟ اب چاہیے یہ ہے یہاں پر جو اللہ نے کہا ہے, اب یہاں پہ شرمانے کی بجائے انہوں نے ایک لحاظ میں اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے, چاہیے نہیں تھا جب وہ یہاں موجود ہی نہیں. دیکھیں دین میں آپ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. جب تک ہم بھائی صاحب کو نہیں سنیں گے یہ ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں نور بھائی, انہوں نے کہا یہ ایک مثال رکھ لیں, دیکھیے نا, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی باہر کمانے گئے ہوئے تھے, مگر چونکہ ہم جوائنٹ تھے تو ہم نے ان کی محبت میں ان کا نام ڈال دیا. ایسے محبت میں نام نہیں ڈلتا, میں آپس کی بات ہے, کاروباری لوگ سب سوچتے ہیں ہر چیز. اچھا, لیکن ہم چلے اگر انہوں نے نہیں بھی سوچا, میں آپ کو بتاتی ہوں سعودی عرب میں رہنے والے ہر چوتھے بندے کا, جو ہمارے ملنے جلنے والے گزشتہ 30 سال سے ہیں, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اتنی فراوانی سے آ جا نہیں سکتے, وہاں سے والدین کو یا کسی بڑے بھائی کو یا کسی بہنوئی کو, کسی کو ہی اپنا مختار بنا کے اسے بھیجتے ہیں, وہ جائیداد اپنے نام پہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب خدا نخواستہ وفات ہو جاتی ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے یا رشتوں پہ ناچاکی ہو جاتی ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے وہ کیسز نہیں دیکھے, گول گپے والے کا اکاؤنٹ, فلاں کا اکاؤنٹ, وہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. یہ آپ شناختی کارڈ لے کے مجھے بنواتے ہیں, وہ کیا ہے؟ یہی تو یہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ جو جسے وہ بات بھی کریں, اور آپ نے بات بالکل صحیح کی, ایسے بہت سارے ہم نے اپنے فیملی شوز میں سے کیے ہیں اسپیسیفکلی, جہاں پہ جو بیویاں بھی ہیں وہ آ کے وہ کہتی ہے کہ جی میرا میاں باہر کماتا ہے, وہ پیسے ہمارے نام پہ بھیجتے ہیں, وہ میرے سسر یا میری ساس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں آتا. اور پھر وہ کہتی ہے کہ ویسے جیسے آپ نے کہا کہ پیسے جب اگر کوئی چیز لے لی جاتی تو اس کے بعد پہ دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں, بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا اس میں حق ہے. لیکن وہ بیچارے جو جیسے کل تقی بھائی نے بھی کہا تھا نا کہ کون سی چیزوں میں نان نفقے میں بیوی اور بچے کیسے لکھا ہوا, اس کا تو فرض ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا, مجھ سے سائن کرا لیے. بھائی آپ کہاں تھے اس وقت جب آپ سائن آٹوگراف دے رہے تھے؟ مطلب آپ کو پڑھنا ہے. سادے لوگ بھی ہیں, ہاں جی ہیں, بالکل ہے, بالکل ہے, سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن علامہ صاحب اگر سادہ کاغذ پر آپ سادگی سے سائن کریں گے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جو سائن کروانے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا ہے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پیار محبت اگر ان کی والدہ حیات تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ والدہ کے نام پہ کر لیتے بجائے کہ بڑی بھابھی کے نام پہ کرتے, کیونکہ والدہ ان کی حیات ہے. خیر ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک. جی جی آپ دیکھیں, آپ جس طرح والد کو بھیجیں, بریک سے واپس کنٹینیو کرتے ہیں, بریک سے اور وائف کو بھی ضرور بھیجیں.